بہت سارے افراد پوری دنیا سے دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہوگا، اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہیں جس کا آغاز نعرہ تکبیر سے ہوتا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو نعرہ رسول لگانے والی ہے، اور ہم وہ قوم ہیں جو بے خوف ہو کے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں اور دشمن کے دانت بھی کھٹے کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ بس ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت میں ہمیں ایک ہو کر آپس کی تلخیوں کو بھلا کر، آپس کی رنجشوں کو بھلا کر ایک ساتھ اکٹھے اور کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا رب پروردگار کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اور وہ جب تک اس کی رحمت نہیں ہوگی ہم اس سے اس کی رحمت بھی طلب کریں گے، اور ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ اسی کی مدد سے، اسی کی نصرت سے ہم ہر محاذ میں کامیاب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور یقین کے ساتھ دیکھیں، اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو دل والے ہوتے ہیں، جن کو ہم عاشق کہتے ہیں، جو سوچتے ہی نہیں اور کر گزرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ پھر ایک انسان کی گمراہی ہے جو انسان کے اندر ہے، اور ایک اس کی نیکی ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ آئینہ ہے کہ آپ کے اندر کی گمراہی ہو تو یہ دنیا ویسا ہی چہرہ آپ کو دکھائے گی، اور اگر آپ کے اندر نیکی ہو تو یہ دنیا ویسا ہی چہرہ آپ کو دکھائے گی۔ اور اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے صداقت کی، اور صداقت کیا ہے؟ ایک سچا انسان، ایک سچا رہنما اور ایک سچا لیڈر، کہ جس شخص کی زندگی کے اندر اگر سچا رہنما نہیں ہوگا تو وہ پھر گمراہ ہی رہے، اور سچا انسان وہ کہ جس کی ہر بات پہ آپ لبیک کہیں، اور اس کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، کہ جہاں پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد، وہیں پر ہمیں ان کے جانشین بھی تلاش کرنے کی ضرورت۔ اور جانشین آپ کیسے تلاش کریں گے؟ آپ علم سے تلاش نہیں کر سکتے، کہ علم جو ہے وہ تو خود ایک حجاب کا نام ہے۔ علم سفر نہیں کرتا، عشق سفر کرتا ہے۔ علم تو صرف تبصرے کرتا ہے، اور علم کے تبصرے ایسے اور عشق کی باتیں ایسی کہ علم میں کنارے پہ بیٹھا یہ گفتگو کر رہا ہے کہ نمرود کی آگ ہے، کیا ضرورت تھی 15 من لکڑیاں جلانے کی؟ کیا ضرورت تھی ایک ابراہیم علیہ السلام اور اتنی آگ جلا دی؟ ادھر سے لے کے آئے ہوں گے، کہاں سے لے کے آئے ہوں گے؟ علم یہ گفتگو کر رہا ہے اور ادھر عشق نے چھلانگ مار دیا، کود بڑھا۔ اور عقل بھی حیران، علم بھی حیران، کہ جہاں پہ دل ہے، جہاں پہ عشق ہے، وہاں پہ آگ بھی گلزار ہو گئی۔ اور علم یہی تبصرے کر رہا ہے حیران ہو کے کہ اس میں کوئی دوائی ملا دی تھی، کوئی کیمیکل ڈال دیا تھا، آگ کیسے گلزار ہو گئی؟ تو یقین جہاں پہ ہو، کہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، کہ یقین جہاں پہ آ جائے وہاں پہ محبت، ہم نے اپنی محبت کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کہ آپ کا کوئی محبوب ہو اور اس کے پاس آپ نے جانا ہو، اور ایک کوئی شخص آپ کو کہہ دے
کہ میرے سے 1,00,000 روپیہ لو اور اس کو چھوڑ دو، اور آپ کہیں میرے سے تم 11 لاکھ لو، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ ہم محبوب کو، اپنے حقیقی محبوب کو، جو رب کی ذات، اور پھر وہ کہ ہمیں اپنی آنکھوں میں عقیدت کے اور بصیرت کے وہ سرمے لگانے کہ خاک مدینہ ہے میری آنکھ کا مدینہ و نجف۔ اب یہ مدینہ اور نجف کیا ہے؟ یہ صرف نام تو نہیں ہے، یہ صرف نام نہیں ہے کہ مولا علی ہیں، جناب رسول خدا ہیں، اہل بیت ہیں، کہ صحابہ ہیں، پھر غوث پاک ہیں، پھر پاک پتن شریف ہیں، پھر بری امام ہیں، داتا صاحب ہیں، حضرت میرا حسین زنجانی۔ یہ صرف نام نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سے آپ اگر ان چیزوں کو نکال دیں، اگر آپ اپنی زندگی میں سے ان کا علم نکال دیں تو شاید ہم پاگل ہو جائیں۔ یہ وہ محبت کے دریچے ہیں، یہ وہ محبت کے دروازے ہیں کہ جو ایک جا یک زباں ہو کے ہمیں پروردگار سے ملاتے ہیں۔ اور انسان، ہم اپنی زندگی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان اتنا ایڈوانس ہو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی آبادی میں رہتے ہیں، کہ آپ کی زندگی کے اندر نہ تو اس دنیا میں کوئی نئی چیز آنی ہے اور نہ ہی دین کے اندر کوئی نئی چیز آنی ہے، کیونکہ آپ آ بھی پرانے طریقے سے رہے اور جا بھی پرانے طریقے سے۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ میں نئی آبادی میں رہتا ہوں، کہ وہی نیا انسان اور وہی پرانا قبرستان، کہ جی ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اب کسی کو بتائیں کہ اسلام آباد میں بھی قبرستان ہوتے ہیں، کہتے اچھا وہاں بھی ہوتے ہیں۔ کہ جہاں پہ انسان اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، اس کے آنے اور جانے کا طریقہ وہی، تو پھر رہنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ گزرے ہوئے زمانے کے محافظ ہیں، آپ گزرے ہوئے زمانے کے وارث ہیں، آپ گزری باتوں کے وارث ہیں، کہ اپنے ذہن کے اوپر پرانی چیزوں ہی کی اگر آشنائی ہو، پرانی چیزیں ہی اگر آپ کے ذہن میں نشیں ہوں، تو اسی کے ساتھ ہی آپ چلتے رہیں، اسی عقیدت سے چلتے رہیں، اسی محبت سے چلتے رہیں، تو آپ کے معاملات میں بھی انشاءاللہ بہتری رہے گی۔ کہ انسان، بلکہ ایک روایت میں بھی ہے کہ جناب رسول خدا سے روایت ہے کہ جو ایک آئیڈیل ایج ہے نا وہ 63 سال ہی ہے، کہ جس شخص کی زندگی 63 سال ہو جائے تو وہ پھر گلہ نہ کرے زندگی کہ مجھے زندگی ملی ہی نہیں، یہ آئیڈیل ایج ہے، آگے ہے تو بونس۔ اور ہمیں جہاں پہ عقل کو استعمال کرنا ہے وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہمارا دل کا رجحان کس طرف جا رہا ہے، ہماری عقیدت کہاں پہ جا رہی ہے، ہماری محبت، ہماری چاہت کہاں پہ جا رہی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے دشمن جب دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا تعلق کس فکر کے ساتھ ہے یا کس سوچ کے ساتھ ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ دشمن کے لیے آپ ایک ہی ہیں۔ تو اس وقت میں ہمیں ایک ہونا ہے، اور خاص طور پہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنی تلخیوں کو دور کرنا ہے۔ ہمیں بھائیوں کو، بہنوں کو، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، والدین کو بچوں سے، اور بچوں کو والدین سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، پڑوسیوں کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اہل علاقہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اہل شہر کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ضرورت، ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت۔ اور جہاں پہ آپ اپنی عقل استعمال کریں گے، عقل کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ عقل جاننا بھی سب کچھ چاہتی ہے اور جانتی بھی کچھ نہیں، یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اور جب آپ ذہن سے سوچنے لگتے ہیں تو پھر انسان پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔